فاتحہ۔ بسم اللہ الحمد للہ الرحمن الرحیم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين۔ درود بھیجیں محمد و آل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد، وعلى آلہ الطیبین الطاہرین، سیما بقیت اللہ فی الارضین۔ قال اللہ تعالی فی کتابہ الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ام حسبت ان اصحاب الکهف والرقیم كانوا من آیاتنا عجبا۔ درود بھیجیں محمد و آل محمد۔ پروردگار عالم نے انسانوں کی ہدایت کے لیے اور انسانوں کے اندر موجود تمام تر صلاحیتوں کو مثبت طریقے سے بروکار لانے کے لیے دین مبین انبیاء کرام کے ذریعے سے ارسال فرمایا ہے، اور اس دین کے اندر ان تمام پہلوؤں کو رکھ دیا ہے کہ جو انسان کی فطرت کے تقاضوں کے طور پر شامل کیا جا سکے۔ انسان کی فطرت جو کچھ ایک فکر سے چاہتی ہے، جو کچھ انسان کی فطرت کے اندر موجود ہے کہ ایک فکر اس کے لیے فراہم کرے، وہ تمام کا تمام دین مبین کے اندر موجود ہے۔ اس اعتبار سے انسان کی خواہش یہ ہے کہ اس کا مستقبل ایک اچھا مستقبل کہلائے۔ میں نہیں سمجھتا دنیا کے اندر کوئی بھی انسان ہو جو اپنے مستقبل کو برا مستقبل دیکھے اور اس کے اوپر مطمئن ہو جائے۔ اگر کسی انسان کو اس بات کا اندازہ ہونے لگے کہ اس کا مستقبل جو کچھ پیش آنے والا ہے وہ برا ہے، تو یقیناً اپنے اندر تبدیلی کی خواہش رکھے گا، اپنی ذات کے اندر چاہے گا کچھ ایسا کام ہو جائے کہ مستقبل میں بہتری نظر آئے۔ اس اعتبار سے دنیا میں جو افکار و خیالات موجود ہیں ان کو ہم چند حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ دنیا میں جو بھی انسان کو ہدایت دینے کے لیے فکر دی جاتی ہے، ان میں سے کچھ افکار و خیالات ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہمیں مستقبل کا اندازہ نہیں ہے، کیسا بھی مستقبل ہو سکتا ہے، ممکن ہے اچھا ہو اور ممکن ہے برا ہو۔ اگر آپ ان سے پوچھیں کہ کیا کوئی ضمانت دی جا سکتی ہے کہ اگر آپ کی فکر پر عمل کیا تو یقیناً ہمارا مستقبل اچھا ہوگا، تو کہیں گے نہیں، ایسی کوئی ضمانت موجود نہیں ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ مادہ پرست نظام اپنے دعوے میں یہی دعویٰ کر رہا ہے۔ مادہ پرست نظام یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ کا مستقبل یقیناً اچھا ہوگا۔ مادہ پرست نظام یہ کہہ رہا ہے کہ آپ جنگ میں داخل ہو جائیے، اگر آپ طاقتور رہے تو آپ کا مستقبل اچھا ہوگا، اگر آپ کمزور رہے تو پھر آپ کے مستقبل کی ضمانت ہم نہیں دے سکتے۔ لہذا آپ دیکھ لیجئے کہ دنیا کے اوپر جو جنگ اس وقت کار فرما ہے وہ دولت اور اقتصاد کی جنگ ہے، وہی مادہ پرستی ہے جس کو خوبصورت ٹائٹل اکنامکس میں دے دیا گیا ہے، اقتصادیات کہا جاتا ہے اس کو، ہے وہی مادہ پرستی کی جنگ۔ اب اس مادہ پرستی کی جنگ میں کامیاب کون ہوگا؟
دنیا کے اندر 210 سے زیادہ ممالک موجود ہیں. آپ مادہ پرستوں سے یہ سوال کیجئے کہ یہ جو سارے کے سارے ممالک مادہ پرستی کی جنگ میں ہیں، اکنامکس کی وار میں ہیں، آیا یہ سب کے سب کامیاب ہو جائیں گے؟ اکنامکس کا کوئی ایک پیٹرن ایسا دکھائیے، کوئی ایک منصوبہ ایسا دکھائیے جو یہ بتائے 210 ملک کامیاب ہو سکتے ہیں. 100% طے شدہ بات ہے کہ 210 ملک کامیاب نہیں ہوں گے. ایک انجانہ مستقبل ہے، اور وہ انجانہ مستقبل کیا ہے؟ وہ یہ کہ جو بھی طاقتور رہے گا وہ دولت حاصل کر لے گا، جو بھی پیسے کے اعتبار سے اپنے آپ کو مضبوط کر پایا وہ اپنے شہریوں کو مادی نظام کے تحت اچھی زندگی دے دے گا. اور وہ اچھی زندگی کیا ہوگی؟ یعنی چند اچھے وسائل فراہم کرے گا. ایک انجانے مستقبل کی سمت میں اور آپ گامزن ہیں. یعنی اگر ہم سے اور آپ سے کوئی پوچھے کہ اس ملک کو بنے ہوئے اب فرض فرمائیے 60 سال کے قریب ہونے والا ہے، اس 60 سال میں ہم نے کون سی ترقی حاصل کی ہے، اس 60 سال میں ہم نے اپنے لیے جو مستقبل فراہم کیا ہے وہ مستقبل کیا مستقبل ہے، تو ہمارا آپ کی آنکھوں کے سامنے موجود ہے کہ 60 سال میں ہم نے اپنی انسانوں کی زندگیوں کو جس طریقے سے ضائع کروا دیا اس نظام کے اندر، اس کو اب کچھ چھپانے کی بھی گنجائش نہیں رہی ہے. اور دنیا کے ہر ملک کے اندر ایسا ہی ہوا ہے. انسانی اخلاقیات کا زوال ہو گیا، انسانی اقدار کا زوال ہو گیا، انسان جانوروں کی شکل میں تبدیل ہوتے چلے گئے. اس کو ہم نے مادی ترقی یا اقتصاد کی ترقی تعبیر کیا. وہ بھی چند ملکوں کو نصیب ہونی ہے، باقی سب ہمیشہ کے لیے اسی طرح رہیں گے. اب میں یہاں پر اقتصادیات کی باریکیوں کو عرض نہیں کرنا چاہتا کہ تمام ملکوں کی جو ذمہ داری رہے گی وہ چند بڑے ملکوں کو ترقی دینے کے لیے اپنی عوام کو استعمال کرتے رہیں گے. ہم جیسے ملکوں کا مستقبل یہی ہے اگر اس مادہ پرست نظام کے اندر رہے. جب بھی دنیا میں کہیں کوئی بحران آئے گا، کرائسس آئے گا، سب سے پہلے جو متاثر ہونے والے ہوں گے وہ ہم اور آپ کے جیسے ملک ہوں گے. یہ ایک فکر ہے. دوسری فکر یہ کہتی ہے کہ ایک فکر نے کہا کہ ہمیں نہیں معلوم آپ کا مستقبل کیا ہوگا، شاید اچھا ہو جائے شاید برا ہو جائے. کچھ افکار ایسے ہیں جو 100% غلط مستقبل کی سمت لے کر جا رہے ہیں، 100% تباہی اور بربادی کی سمت لے کر جا رہے ہیں. وہ کون سے نظام ہیں؟ وہ فحاشی اور منکرات کے اوپر مبنی نظام، جن نظاموں کی بنیاد فحاشی کے اوپر پڑی ہوئی ہے. ان کا مستقبل 100% تاریک مستقبل ہے، خود بھی جانتے ہیں کہ تاریک ہے. آپ یقین فرمائیے یہ تو ہم مسلمان ہونے کے ناطے اتنا سمجھ پا رہے ہیں، قرآن کریم کی روشنی میں ہمیں اتنا سمجھ میں آ رہا ہے کہ مغرب میں خرابی ہے کہاں پر، تو ہم کہنے کے قابل ہو رہے ہیں کہ مغرب میں خرابی اس جگہ پر ہے، اگر اس کو صحیح کریں گے تو صحیح ہوگا. ورنہ مغربی مادہ پرست مفکرین جانتے ہیں کہ خرابی ہے، لیکن ان کو یہ بھی نہیں معلوم کہ اس کو صحیح کیسے کرنا ہے. صحیح کرنے کے لیے جو حربے استعمال کرتے ہیں ان کو آپ پڑھیں گے تو آپ خود کہیں گے کہ یہ تو خرابی میں اور اضافہ ہو جائے گا، لیکن ان کی سمجھ میں بھی نہیں آتا. مثال کے طور پر ایک تو خرابیوں کو غلط سمجھتے ہیں، پھر خرابیوں کا حل غلط نکالتے ہیں، اور ان خرابیوں کو حل کرنے کا مقصد بھی غلط ہے. ایک مثال آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، شاید آج ہی کے اخبار میں آپ نے پڑھا ہو، وہ یہ کہ برطانیہ جیسے ملک کے اندر اندازہ ہوا کہ نئی آبادی حاصل نہیں ہو پائے گی، کیونکہ خواتین کے اندر بچوں کو پالنے کا رجحان ختم ہو چکا ہے. کہا کہ جناب آبادی کے اندر کمی آئے گی، جوان آبادی ختم ہو جائے گی، تو 11 جہاں تک مجھے یاد آ رہا ہے 11 ارب پاؤنڈ کا منصوبہ یہ بنایا گیا کہ خواتین بچے پالنے کی سمجھ جائیں، پیسہ خرچ کریں گے تاکہ خواتین سے کہیں کہ مائیں بننے کی کوشش کریں. اچھا اگر یہ مائیں بن گئیں اور بچے آ گئے تو کیا رزلٹ نکلے گا؟ آخر میں لکھا ہے اس سے ہمارے ملک کی ورک فورس میں اضافہ ہوگا. اس کا مطلب ہے ان کو تمام چیزیں کس لیے چاہیے؟ ان کو بچے اور ماں بھی ورک فورس بنانے کے لیے چاہیے. ان کو مزدور بنانے کے لیے ماں چاہیے، ان کو مزدور بنانے کے لیے ماں کی محبت چاہیے. یہ ان کا دیکھنے کا انداز ہے. ان کا مستقبل 100% تاریک ہے، خود بھی جانتے ہیں کہ ہمارا مستقبل تاریک ہے، لیکن چونکہ چھوڑنا نہیں چاہتے، اپنے اس مستقبل کی تاریکی کو ختم بھی نہیں کر پائیں گے، لہذا اس تاریک مستقبل کے راستے پر چلتے رہیں گے. تیسرے وہ افکار و خیالات ہیں جنہوں نے کہا کہ ہمارا مستقبل صحیح ہے اور بتا بھی سکتے ہیں کہ کس طریقے سے صحیح ہے.
ممکن ہے کوئی دعویٰ کرے کہ ہمارا مستقبل اچھا ہے، اس سے پوچھیے تمہارے اچھے مستقبل کے انسٹرومنٹس کیا ہیں، کیسے اچھا ہے تمہارا مستقبل، تو اس کی تشریح کر کے دکھائے۔ اور اب ہم سے آ کر پوچھیں کہ اسلام کیوں کہہ رہا ہے کہ اسلام کا مستقبل اچھا ہے، تو ہم اس کو تشریح دیں کہ ہمارے مستقبل، اچھے مستقبل کے مین انسٹرومنٹس کیا ہیں، کس طریقے سے ہم دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہمارا مستقبل اچھا ہوگا۔ در حقیقت یہ جو کوشش میں اور آپ انجام دے رہے ہیں، اس کا مقصد یہی ہے، اس بات کی تشریح کرنا ہے کہ اگر ایک اچھا مستقبل چاہیے تو اس برے ماضی کو دیکھتے ہوئے کیا درس حاصل کیا جائے کہ ایک اچھے مستقبل کی تضمین کی جا سکے۔ ہمارے خیال میں برا ماضی وہ ماضی ہے جس میں لوگ شیطان کا شکار ہو گئے، برا ماضی وہ ماضی ہے کہ جس کے اندر اللہ کے بھیجے ہوئے نمائندوں کا ساتھ نہ دینے کی وجہ سے انسانیت پستی کا شکار رہی۔ ہم نے قوم نوح کی مثال آپ کی خدمت میں عرض کی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں قوم بنی اسرائیل کی مثال عرض ہوئی، ختمی مرتبت کے زمانے میں یہودیت اور عیسائیت کی مثال عرض ہوئی۔ اب یہ چوتھا انتظار ہے۔ 3 دفعہ شیطان نے اپنا جال ایسا پھینکا ہے کہ جو انتظار کرنے والے تھے وہ جال سے نکل نہیں سکے، شیطان کے جال کا شکار ہو گئے۔ اب ہماری کوشش یہ ہے کہ یہ جو 3 دفعہ انسانیت ناکام ہوئی ہے اپنے دیے گئے ہدف میں، تو ہم یہ جاننے کی کوشش کریں ناکامی کیوں ہوئی ہے، شیطان کس طریقے سے دھوکہ دے سکا۔ تو کل کی جیسی پوری مجلس ہم نے اس بات کے اوپر وقف کی کہ شیطان کے اہداف کو سمجھنے کی کوشش کی جائے، شیطان کے چالوں کو سمجھنے کی کوشش کی جائے، اور چالوں کو سمجھتے ہوئے اپنے اندر ایمان کو اتنا مضبوط کیا جائے کہ اس کی چالوں کا مقابلہ کریں۔ کل کے درس میں جو خلاصہ حاصل ہوا مجلس سے، وہ ہم نے چند نکات آپ کی خدمت میں عرض کی، جس کو میں خلاصے کے طور پر آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا۔ درود بھیجیں محمد و آل محمد۔ ہم نے عرض کیا کہ شیطان کے حربوں میں اہم ترین حربہ انسان کی عقل کو ختم کر دینا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ اگر انسان کی عقل کار فرما رہی، انسان یقیناً گمراہ نہیں ہو سکتا۔ اگر کوئی انسان عقل سے ملاحظہ کرے کہ کس چیز میں اس کا فائدہ ہے، کس چیز میں ان کا نقصان ہے، تو خالق نے اس عقل کو اتنا اچھا خلق کیا ہے کہ اس کے ذریعے سے اپنی مصلحتوں کو سمجھ سکتا ہے، اپنے مفادات کو سمجھ سکتا ہے۔ اگر کوئی عقل کو استعمال کرے گا تو یقیناً اللہ کی بندگی کے سمجھائے گا۔ شیطان جانتا ہے کہ عقل کا استعمال اس کے لیے انتہائی نقصان دہ ہے۔ عقل کے استعمال کے مقابلے میں اس نے جو طریقہ کار اختیار کیا وہ شہوتوں کی پیروی ہے۔ جیسے کہ ہم نے کل عرض کیا کہ قرآن کریم نے فرمایا کہ انہ یامر بالفحشاء والمنکر، وہ فحشاء اور منکر کا تمہیں حکم دے گا تاکہ تم شہوتوں کے اندر گامزن ہو جاؤ۔ اور قوموں کی تاریخ یہ بتاتی ہے کہ جس قوم نے شہوتوں کی پیروی کی، آج دنیا کے عقل مند بھی اس بات کو جانتے ہیں۔ آپ یقین فرمائیے جو باتیں ہم اسلامی تعلیمات کے اندر 1400 سال سے بول رہے ہیں قرآن کریم کی روشنی میں، آج دنیا کے عقل مند ترین اس بات کو سمجھ رہے ہیں کہ ہاں شہوات کی پیروی میں کسی قوم کو کامیابی نصیب نہیں ہوئی ہے۔ تو ہم نے عرض کیا کہ شیطان کا راستہ یہ کہ وہ شہوات کی پیروی کی سمت کے جاتا ہے، چونکہ عقل کے مقابلے میں شہوتیں آتی ہیں۔ جب شہوات کی پیروی میں لے جانے لگتا ہے تو کوئی انسان کیوں اتنا پاگل ہوگا کہ وہ شہوتوں کی پیروی میں لگے گا؟ اس کے لیے فحشاء کا سہارا لیتا ہے۔ فحشاء کے ذریعے سے انسان کی شہوتوں کو اتنا زیادہ بڑھا دے گا کہ وہ خود بخود برائیوں کی سمت چلے، اپنی خواہشات نفسانی کی پیروی میں چلے۔ اور جب ایک قوم خواہشات نفسانی کی پیروی میں جائے گی تو یقیناً کچھ لوگ حاکم ہوں گے، کچھ لوگ ان کے جانور اور غلام بن جائیں گے۔ اب دنیا کے تمام ممالک کے اندر یہ پیٹرن دیکھیے آپ۔ قرآن کریم ایک جگہ پہ فرماتا ہے والذین کفروا یتمتعون ویأکلون کما تأکل الانعام، جو لوگ کفر اختیار کرتے ہیں، جو اللہ کا انکار کر دیتے ہیں، چاہے وہ لفظ سے 10 دفعہ کہہ رہے ہوں کہ ہم خدا کے ماننے والے ہیں، لیکن جو اللہ کا انکار کر دے گا وہ مزے لے گا اور کھائے گا جیسے جانور مزے لیتا ہے اور کھاتا ہے۔ اب آپ کسی بھی ملک کی 10 سے لے کر 20% تک آبادی کا، جس کو اس ملک کی بہترین آبادی کہا جاتا ہے، چونکہ ہمارے یہاں اقداری نظام خراب ہے تو جو جتنا جانور ہونے سے نزدیک ہے اسے بہترین کہا جاتا ہے۔ تو وہ جو جانوروں کی طرح زندگی گزارنے والی قوم ہے، اس کو جا کر زندگی دیکھیے، اس کی زندگی میں ہے کیا، تو آپ کو نظر آئے گا کہ 80% قوم کی زحمتوں کو 20% لوگوں کی عیاشی کے لیے رکھا گیا ہے۔ 80% قوم خون پسینہ ایک کرے گی تاکہ وہ 20% لوگ اپنی عیاشیوں کے اندر مبتلا ہو سکیں۔
اور ایک ایک ملک کے اندر یہی طریقہ کار ہے، پوری دنیا میں طریقہ کار یہ ہے۔ 80% لوگ مصیبتوں میں پڑے رہیں گے تاکہ 20% لوگ عیاشی کریں، اور سب جانتے ہیں کہ طریقہ کار یہی ہو رہا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے شہوتوں کی پیروی کی، شہوتوں کی پیروی کرنے کے نتیجے میں اپنی طاقت کو استعمال کیا۔ اچھا، معیار چونکہ دولت ہے تو خود بخود طاقت بھی ہے۔ جس کے پاس دولت ہے اس کے پاس طاقت ہے، جس کے پاس دولت ہے وہی نمائندے بھیجے گا، وہی قانون بنائے گا، وہی قانون پر عمل کروائے گا، تو ظاہر ہے سب کچھ خود بخود اس کے ہاتھ میں آ جائے گا۔ آج آپ امریکی نظام کو مطالعہ کر لیجئے، کوئی ایک آدمی آپ کو نہیں ملے گا پولیٹیکل سائنٹسٹ ایسا جو کہے کہ امریکی نظام میں پیسے کا کوئی اثر نہیں ہے۔ سب جانتے ہیں پیسے سے ہو رہا ہے۔ اپنے ملک کو دیکھ لیجئے، یہاں آپ کو نظر آ جائے گا کہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ اسی پیسے اور دولت کی طاقت سے ہو رہا ہے۔ تو نتیجہ کیا نکلا؟ پیروی شہوات، شہوتوں کی پیروی کرے گا، فحشا کے پیچھے جائے گا، خود بخود انسانوں کو غلام بنائے گا، انسانیت پستی کی سمت مائل ہو جائے گی۔ یہ شیطان کا منصوبہ ہے۔ اب اس شیطان کے منصوبے میں معاشرے کے مختلف سیگمنٹس مختلف طریقے سے پھنسے رہتے ہیں، اور بعض روایتوں کے اندر نشاندہی ہوئی ہے۔ میں پہلے اس کی تشریح کر دوں۔ معاشرے کے اندر ایک وہ حصہ وہ ہوتا ہے جو عیاش گروہ ہوتا ہے، 10 سے 15%، 20% کا۔ ایک حصہ وہ ہوتا ہے جو پسا ہوا ہوتا ہے، جس کو کچھ نصیب نہیں ہوتا، وہ 3 وقت کا کھانا بھی نہیں کھا پاتا۔ ایک حصہ وہ ہوتا ہے کہ جو اپنی زندگی میں اوپر والوں کو ماڈل بنا کر ساری زندگی ان کی نقل اتارنے میں مشغول رہتا ہے، ساری زندگی ان کی نقل اتارتا رہتا ہے۔ اب آخر الزماں کے حوالے سے ہمارے پاس ایک روایت موجود ہے، آخر الزماں کے حوالے سے ایک روایت ہے۔ روایت میں بیان فرمایا آخر الزماں وہ ہوگا جب لوگ بھیڑیے بن جائیں گے، یکون الناس ذئابا، لوگ بھیڑیے بن جائیں گے۔ اس کے بعد لکھا ہے وہ جو سب سے اوپر ہوں گے وہ درندے ہوں گے، جو بیچ میں ہوں گے وہ مردہ خوار ہوں گے، مردے کھانے والے، اور جو سب سے نیچے ہوں گے یہ وہ مردار ہوں گے جن کی لاشوں کو کھایا جا رہا ہوگا۔ مثال پہ دیکھیے آپ، مثال کیا ہے؟ سب سے اوپر والے درندے ہوں گے، یہ وہ 20% ہیں جو اپنی درندگی کے ذریعے سے پورے معاشرے کو ختم کر رہے ہیں۔ بیچ میں رہنے والے مردہ خوار ہوں گے، ان درندوں کا بچا کھچا یہ کھاتے ہوں گے، اور وہ جو سب سے نیچے ہوں گے وہ بیچارے ہوں گے جن کی لاشوں کے اوپر کھڑے ہو کر ان کی درندگی چل رہی ہوگی۔ آج کے معاشرے کو ذرا غور سے دیکھیے، آج کے انسانوں کی زندگیوں کو ذرا غور سے دیکھیے۔ کبھی آپ اور میں افریقہ کے اندر ہونے والے واقعات کو دیکھتے ہیں تو آپ کو نظر نہیں آتا کہ یہ درندگی ہو رہی ہے، مر رہے ہیں لوگ، ختم ہو رہے ہیں۔ ہمارے اپنے ملک کے اندر اس طرح کا حشر ہے، اور وہ 20% ان کو عیاشیوں کی پرواہ ہے، ان کے اپنے شہوتوں کی پرواہ ہے۔ یہ شیطان کا نظام ہے۔ اس کے مقابلے میں خدا کا نظام کیا ہے؟ ظاہر ہے ہماری جو پہلی کوشش ہونی چاہیے وہ خدا کے نظام کو پہچانیے، اس خدا کے نظام کو پہچانی جس کے نظام پر چلنے سے میری اور آپ کی اصلاح ہوگی۔ تو شیطان کے نظام میں 2 حربے تھے، ایک خوف، دوسرا لالچ۔ خوف اور لالچ کے ذریعے سے شہوات کی پیروی کے لیے فحشا کا فروغ، اور جب فحشا بڑھ گئے تو منکرات، اور روایت بتاتی ہیں پھر انسان درندے بن جائیں گے۔ اس کے مقابلے میں اللہ کا نظام کہاں سے شروع کر رہا ہے اس کی تفصیل عرض کروں گا۔ درود بھیجے محمد و آل محمد۔ اور اس کوشش کا محور کیا ہے؟ کیوں ہم یہ کوشش انجام دے رہے ہیں؟ اس بات کو ہمیشہ ذہن میں رکھیے گا، جب تک مجالس خطابتیں دکھانے کے لیے ہیں اس کا کوئی فائدہ نہیں ہو پائے گا۔ جب تک مجالس لوگوں کے وقت کو کسی طریقے سے فل کرنے کے لیے ہیں اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ مجالس صرف اس وقت فائدہ دیں گی جب بولنے والا سکھانے کے لیے بول رہا ہو اور سننے والے سیکھنے کے لیے آئے گا، اس وقت مجلس کا فائدہ ہو۔ آپ خلوص کے ساتھ آئیے سیکھنے کے لیے، اور میں خلوص سے جو اپنی دانش میں بہترین سمجھتا ہوں آپ کو سکھانے کی کوشش کروں۔ پھر آپ اپنی عقل کو استعمال کیجئے، میں اپنی عقل کو استعمال کروں، جو ہمیں سمجھ میں آ جائے۔ یہ شیطان کا نظام ہے۔ اس کے مقابلے میں اللہ کا نظام کیا ہے؟ اللہ کا نظام 2 سادہ اصولوں کے اوپر قائم ہے۔ اگر آپ نے اور میں نے اپنی زندگی میں ان 2 سادہ اصولوں کو حاصل کر لیا، بخدا میں بعض اوقات سوچتا ہوں کہ جو لبنان کی حزب اللہ کے سید حسن نصر اللہ نے ایک جملہ کہا تھا، وہ یہ کہ اسرائیل کا وجود مکڑی کے جالے سے بھی کمزور ہے۔ اتنی حقانیت ہے اس جملے کے اندر جس کو میں بڑی مشکل سے سمجھ پا رہا ہوں کس طرح سے اس نے کہا۔ قرآن کریم ایک جگہ فرماتا ہے جو لوگ کفر اختیار کرتے ہیں ان کی مثال مکڑی کی طرح ہے جو اپنے جالے تنتی رہتی ہے۔
وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتَ الْعَنْكَبُوتِ، اور سب سے کمزور گھر مکڑی کا گھر ہوتا ہے۔ کفر جالے بنتا ہے، یہ جالے دیکھنے میں پیچیدہ نظر آتے ہیں۔ دنیا کے اکنامکس کو دیکھیں تو اس میں پی ایچ ڈیز ہو رہی ہیں، پوسٹ پی ایچ ڈیز ہو رہی ہیں، آپ کو سمجھ میں آئے گا کبھی ٹوٹے گا نہیں، ہمیشہ یہ مصیبت ہماری گردنوں پر رہے گی۔ بہت سادہ ہے انہیں توڑنا، شیطان کا نظام ہے۔ قرآن کریم ارشاد فرماتا ہے وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَىٰ، جادوگر کچھ بھی کر لے کامیاب نہیں ہوگا، شیطان کچھ بھی کر لے کامیاب نہیں ہو سکتا۔ کب؟ جب آپ شیطان کے جال سے باہر نکلنے کی طاقت رکھتے ہو۔ آپ یہ کہیں میں شیطان کے جال میں رہوں گا، میں شہوتوں کی پیروی کروں گا، اب بتاؤ آزادی کیسے ہوگی؟ جب تم خود ہی پھنس گئے تو آزادی کہاں سے ہوگی؟ جب تم نے شہوات کی پیروی کر لی، فحشا کے اندر شرکت کر لی، ایک دوسرے کے ساتھ مادی رقابتوں میں بیٹھ گئے، اب عزت کہاں ملنی ہے؟ اب تو ذلت نصیب ہونی ہے۔ جب تک یہاں پر وہی سب کچھ ہے جس کی طرف شیطان لے جانا چاہ رہا ہے، اور آپ اور میں بخوبی واقف ہیں۔ آپ مجھے بتائیے کہ ہمارے معاشرے کے اندر، ہمارے معاشرے کو بھی چھوڑ دیجیے، ہمارے اور آپ کے اندر مادی رقابتیں نہیں ہیں ایک دوسرے کے ساتھ؟ اگر پیسے کی رقابتیں نہیں ہوتی تو ہم اور آپ اس سے کہیں بہتر ہوتے اس وقت ہم یہاں کھڑے ہیں۔ اس کا حل یہیں پر ہے کہ آپ اور میں ایک دفعہ یہ سمجھنے کی کوشش کریں الہی نظام میں ہے کیا۔ پہلے آئیے ان بنیادوں کو ڈھونڈنے کی کوشش کیجیے۔ خدا کے نظام کی بنیاد دو سادہ اصولوں کے اوپر ہے۔ ان دو سادہ اصولوں کو آپ نے لے لیا، میں آپ کو گارنٹی سے کہہ رہا ہوں ہم مغرب کے اکنامکس کا جال آرام سے توڑ سکتے ہیں۔ اور وہ دو سادہ اصول کیا ہیں؟ سب سے پہلا اصول، زندگی میں سادگی اختیار کیجیے۔ سادہ، دیکھیے کتنا سادہ اصول ہے، اتفاقاً سادگی اس کا لفظ بھی سادہ ہے۔ آپ اپنی زندگی میں سادہ زندگی گزارنا سیکھیے۔ سادہ زندگی کسے کہتے ہیں؟ ہمارے ایک ڈاکٹر دوست نے کہا، میں نے ان سے کہا کہ بھئی اگر انسان کو صحت مند رہنا ہے آسان ترین کام کیا ہے؟ کہنے لگا آسان ترین کام یہ ہے کہ جب آپ کی میز کے اوپر چند کھانے رکھے ہوں تو دیکھیے اس میں سب سے سادہ کھانا کون سا ہے، اسے کھا لیجیے، آپ ہمیشہ تندرست رہیں گے۔ یہ مادی اصول ڈاکٹر بھی کہہ رہے ہیں۔ اب زندگی میں آئیے، اپنی زندگی میں پوچھئے سادہ زندگی کسے کہتے ہیں؟ اپنی زندگی میں آپ خود دیکھ سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ جا رہے ہیں اپنے گھر کو سجانے کے لیے، کیا ضروری ہے کہ آپ مادہ پرستوں کے ساتھ مقابلہ کریں؟ اپنے آپ سے پوچھیے اگر میں اپنے گھر کو سادہ رکھنا چاہوں تو کیا کروں؟ ویسے رکھ لیجئے۔ آپ لباس پہننے گئے بازار میں، آپ کے سامنے مادہ پرستی کے اور شہوات کے مرکز کھلے ہوئے ہیں، آپ ان مرکزوں کے اندر چلے جائیے، پھر اس کے بعد آپ دیکھ لیجئے کہاں سے لے کر کہاں تک آپ خریدتے چلے جائیے۔ ایک دفعہ اپنے آپ سے کہیے اگر میں سادہ ہو جاؤں تو کیا نقصان ہے؟ پوری زندگی کو سادگی کے اوپر لے آئیے، اس کے بعد پوچھیے اب زندگی میں کیا کمی آئی ہے؟ ہاں ایک کمی آئی، وہ یہ کہ پہلے مادہ پرستوں کے درمیان آپ بادشاہ تھے، اس اصول پر بادشاہ تھے جس کے لیے رسول خدا نے کہا تھا کوئی اپنے کپڑوں کے ذریعے اپنا احترام کروائے تو کپڑوں سمیت جہنم میں ڈلوا دیا جائے گا۔ کیوں رسول خدا نے اتنی شدت سے کپڑوں کا ذکر کیا؟ کیوں رسول خدا نے اتنی شدت سے اس معاملے کے اوپر تاثیر دکھائی، کہا اسے جہنم میں ڈال دیا جائے گا؟ کیوں؟ یہ نظام خدا کے نظام کے خلاف ہے۔ معاملہ چند انسانوں کے لباس پہننے کا نہیں ہے کہ وہ کتنے ہزار روپے کا لباس پہن، معاملہ اس مینٹیلٹی اور فکر کا ہے۔ آج یہ اچھا لباس پہن کر احترام کروا رہا ہے، اس کا مطلب ہے یہ مادہ پرستی کے فروغ میں آگے رہے گا، یہ معاشرے کے اندر معنویات کا انکار کر دے گا، اس کو تقوی اور پرہیزگاری پہ احترام نظر نہیں آئے گا، اس کو لباس پر احترام نظر آئے گا۔ اس کے بعد جب یہ باہر جائے گا تو دولت مندوں کا احترام کرے گا، اس کے بعد غریبوں کو درس دے گا کہ تمہیں بھی احترام چاہیے تو دولت کی دوڑ میں شرکت کرو۔ اور جب سارے انسان دولت کی دوڑ میں شرکت کریں گے تو وہ جو دولت مند ہوگا وہ حاکم بن جائے گا، اور وہ جو غریب ہوگا وہ اس کا غلام بن جائے گا۔ اس خاطر نبی اکرم نے سب سے پہلے جڑ کے اوپر حملہ کیا، کہا مادہ پرستی کا فکر نکال دو، سادہ زندگی گزارو، اس میں تمہاری کامیابی ہے۔ اتنے لوگ آپ یہاں تشریف فرمائیں، بخدا میں سمجھتا ہوں اگر ہم سب لوگ اس اصول کے اوپر کام کرنے لگیں، ذرا مغرب کی اکنامکس کا جائزہ لیجئے چلتی کیسے ہے، صرف اور صرف خواہشات کو ابھار کر۔ یہ جو فیشنز آتے ہیں یہ کیوں آتے ہیں؟ یہ جو گاڑیوں کے ہر سال ماڈل آتے ہیں یہ کیوں آتے ہیں؟ کیا ہر سال گاڑیوں کی صنعت میں علیحدہ ٹیکنالوجیکل پروگریس ہوتی ہے جس کے نتیجے میں آتے ہیں؟ ہر سال ضروری ہے 12 مہینے میں کوئی نئی ٹیکنالوجی آئے؟ یہ صرف مجھے اور آپ کو اس لائن کے اوپر لگانے کے لیے، اور آپ اور میں بھی جانتے ہیں
لیکن معاشرے کا مقابلہ نہیں کر سکتے، اس لیے ڈھیر ہو جاتے ہیں۔ کیوں میں نے اور آپ نے سادگی کو اختیار نہیں کر لیا؟ اب آپ تصور کیجئے 1400 سال پہلے زندگی گزارنے والے امیر المومنین اور نبی اکرم نے زندگی کیوں اتنی سادگی کے ساتھ گزاری تھی؟ تاکہ قیامت تک آنے والا ہر جو شخص ان کی زندگی دیکھے وہ سادگی کی سمجھائے۔ اپنے کھانے میں سادگی کو اختیار کیجئے، اپنے لباس پہننے میں، گھر میں، رہن سہن میں، شادی بیاہ کی تقریبات میں۔ ذرا تصور کیجئے اگر آپ نے کوئی ایک کام ایسا کیا جس کے ذریعے آپ نے پیسے کی نمائش کی اور کسی غریب کے دل کے اوپر یہ اثر پڑ گیا کہ ہاں مجھے بھی پیسہ چاہیے تاکہ احترام ہو، تو اب آپ کس کے آلے کار بنے؟ نہیں یہ ہوا کہ آپ شیطان کے آلے کار بن گئے۔ اور اگر آپ سادگی کا درس دے رہے ہوتے، جیسا کہ مولا ارشاد فرماتے ہیں، ان سے پوچھا گیا مولا آپ اتنی سخت زندگی کیوں گزارتے ہیں؟ فرمایا میں اس لیے اتنی سخت زندگی گزارتا ہوں کہ جو ہمارے معاشرے کا غریب ترین ہو وہ بھی سوچے علی مجھ سے زیادہ غریب ہے۔ یہ اصول میں نے اور آپ نے کیوں نہیں لے لیا کہ میرے اور آپ کے خاندان کا غریب ترین بھی دیکھے تو کہے وہ ہم سے کم ہی ہے، کوئی مشکل نہیں۔ ہم نے تو یہ نہیں لیا، ہم تو اسی کشتی کے اندر سوار ہو گئے جس میں مادہ پرست بیٹھتے ہیں۔ اس نے یہ کیا میں اس سے بڑھ کر کے دکھاؤں گا۔ جیسے ہی کسی انسان نے یہ سوچا نا اس نے یہ کیا میں بڑھ کے کروں گا، اور یہ مادہ پرستی کی بات ہوئی، اس کا مطلب ہے یہ شیطان کے راستے پر چل رہا ہے۔ اب آپ سکون سے جا کر اپنے دماغ میں سوچئے گا کتنی دفعہ شیطان نے آپ کو اسی راستے سے فریب دیا ہوگا، کتنی دفعہ ایسا ہوگا آپ کے سامنے دو چیزوں کا انتخاب آیا ہوگا اور آپ نے پست کو اپنی جانب میں جو کم چیز تھی اس کو ریجیکٹ کیا ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ مجھے معاشرے میں ریپوٹیشن چاہیے۔ اس کا مطلب ہے آپ مادہ پرستی کی دوڑ میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ اس کا مطلب ہے آپ کے ذہن میں ابھی تک وہی خرافات چل رہے ہیں جو شیطانی خرافات ہیں۔ نکلنے کا طریقہ کار کیا ہے؟ پہلی بات سادگی اختیار کر لیجیے، اپنی زندگی میں سادگی کے اوپر آ جائیے، اتنی مشکلات ہماری حل ہو جائیں گی جس کی کوئی حد نہیں ہے۔ اگر آپ سادگی کی سمجھائیں گے خود بخود اس معاشرے سے کنزیومرزم کا خاتمہ ہو جائے گا، خود بخود اس معاشرے میں لوگوں کے اندر قناعت کی فکر آئے گی۔ اگر قناعت کی فکر آئی اس کے ساتھ اسلام کے نظام کو دیکھیے۔ اسلام کے نظام نے شیطان کے آلے کار اور اس کی جڑوں پہ حملہ کیا ہوا ہے۔ وہ کس طریقے سے؟ آپ خمس کا نظام دیکھتے ہیں، اب دسنوں طریقے سے اس کو بھی بدنام کروا دیا گیا، یہ ہو گیا ہے، یہ ہو گیا ہے۔ اصل خمس کے نظام میں حکمت کیا ہے؟ زکوٰۃ کے نظام میں حکمت کیا ہے؟ حکمت یہ نہیں ہے کہ آپ کا پیسہ آگے بڑھے گا اور اس کے بعد چند غریبوں کا پیٹ بھرے گا، یہ مسائل کہیں اور سے بھی حل ہو سکتے ہیں۔ اصلی مشکل جو مجھے سمجھ میں آتی ہے وہ زکوٰۃ اور خمس کی یہ ہے کہ آپ کے دل سے پیسے کی محبت کسی طریقے سے کم ہو جائے۔ پیسے کی محبت کم کرو۔ کیوں؟ اگر پیسے کی محبت رہی تو وہی مادہ پرستی ہے، وہی شیطانی حربہ ہے۔ اب آپ تصور کیجئے، فرض کیجئے ایک آدمی 1 کروڑ روپے ایک سال کے کماتا ہے، 20 لاکھ روپے دے دیتا ہے، 80 لاکھ روپے اس کے ہاتھ میں رہ جاتے ہیں۔ اس 80 لاکھ سے پھر مادے کی شو کرے تو اس نے خمس دیا ہوا ہے، خمس دے چکا ہے، 80 لاکھ کے اوپر مخمس ہے، اس کا پیسہ حلال ہے، لیکن اس سے پھر نمائش کر رہا ہے۔ اب مجھے بتائیے یہ خمس دینے کے باوجود شیطان کے راستے پر بیٹھا ہوا ہے۔ کیوں شیطان کے راستے پر؟ فقہی لحاظ سے تو خمس دے دیا لیکن دماغ سے پیسے کی محبت نہیں گئی ہے، خمس دے کر بھی ابھی بھی شیطانی کام کر رہا ہے۔ اس کا مطلب ہے یہ خمس دیا ہی نہیں ہے اس نے۔ خمس دینے والا وہ شخص ہوگا جو جب پیسہ دے تو اس کے ساتھ پیسے کی محبت بھی نکالے اپنے دل سے، پیسے کی محبت نکال کر مطمئن ہو جائے کہ جو مجھے حاصل ہونا چاہیے وہ میرا کمال ہے، جو مجھے حاصل ہونا چاہیے، مجھے اللہ کی محبت ملنی تھی۔ جب تک یہ عنصر ہمارے دماغ میں نہیں آیا ہم شیطان کے جال سے باہر نہیں آ پائیں گے۔ زندگی کے ہر پہلو کے اندر اس کو تلاش کرنے کی کوشش کیجیے۔ اب میں جتنی زیادہ تفصیلات دے سکتا ہوں میں اس کے اوپر اس سے زیادہ آگے نہیں بڑھوں گا اور باقی آپ کے اوپر چھوڑ دوں گا کہ اگر آپ نے کوئی کام کرنا ہے، اگر آپ نے واقعاً سابقہ تجربات سے کچھ سیکھنا ہے، اصل جا کر سوچیے عمر ابن سعد جیسے لوگ کیسے بنتے ہیں۔ انسان بعض اوقات حیران رہ جاتا ہے۔ عمر ابن سعد کا باپ سعد ابن ابی وقاص بظاہر بڑا عبادت گزار آدمی تھا، بہت خدا ترس آدمی شمار کیا جاتا تھا، پتہ نہیں کون کون سے ٹائٹل اس کے ساتھ چل رہے ہیں۔ عمر ابن سعد کی زندگی شروع میں بہت بری زندگی نہیں شمار کی جاتی تھی، سمجھا جاتا تھا ٹھیک ہے جیسے انسان ہوتا ہے ویسے انسان ہے۔ اب سوچئے اتنا بڑا جانور کیسے بن گیا یہ کہ جو سید الشہداء کا سر کاٹنے کو تیار ہو گیا، صرف ایک شہر کی حکومت پر
وہ بھی جو اس کو نصیب نہیں ہوئی آخر کار۔ اب مجھے یہ بتائیے، اگر میں بھی مادہ پرستی کے راستے پر چل نکلا، اور مثال لیں گے مامون الرشید کو دیکھیے، یہ مامون الرشید وہ ہے جس کا باپ اور یہ خود امامت کو پہچانتے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ یہ منکرین امامت ہیں۔ مامون الرشید امیر المومنین کی خلافت بلا فصل کے اوپر دربار میں تمام علماء کو بٹھا کر ثبوت اقامہ کرتا تھا، دلائل دیا کرتا تھا، اور اتنے مضبوط دلائل دیتا تھا کہ اہل سنت کے علماء جواب نہیں دے سکتے تھے۔ اس کے بعد یہ آدمی قاتل ہے امیر المومنین کی نسل کا۔ کیوں قاتل ہے؟ اب شہید صدر کا جملہ سوچیے کہ فرماتے ہیں اس کو موقع مل گیا حکومت کا، اور اس حکومت کے مقابلے میں امام تشریف لے آئے تو اس نے امام کو مار دیا۔ نہیں معلوم مجھے حکومت کا موقع ملے تو میں کتنوں کو ماروں گا۔ اس عمر ابن سعد کی حکومت کے سامنے سید الشہداء آئے تو اس نے سید الشہداء کا سر قلم کر دیا۔ نہیں معلوم آج کے حکومت کرنے والوں کے سامنے اگر امام حسین آتے تو کتنے حسینوں کو مار چکے ہوتے یہ۔ اب آپ یہ کہیں گے ہم ایسے نہیں ہیں، تو آپ کو حکومت کا موقع کب ملا ہے؟ آپ کو تو چھوٹی چھوٹی جگہوں پر خدا نے آزمایا ہے، ان چھوٹی جگہوں پہ کامیاب ہو کے دکھائیے۔ عمر ابن سعد کے سامنے رے کی حکومت اور امام حسین تھے، میرے اور آپ کے سامنے دو چھوٹی چیزیں قرار پاتی ہیں۔ اگر میں اور آپ ناکام ہو گئے نعوذ باللہ اس انتخاب میں، تو یقین فرمائیے ماہیت کے اعتبار سے مجھ میں اور عمر ابن سعد میں کوئی فرق نہیں رہے گا۔ اس نے بھی وہی غلطی کی ہے جو میں نے غلطی کی، فرق یہ ہے کہ وہ 61 ہجرہ میں تھا اور رے اور امام حسین کے سامنے تھا، اور میں آج کی زندگی میں ہوں اور میرے دو انتخاب چھوٹے سے۔ فکر وہی فکر ہے۔ اگر اس فکر سے بچنا ہے اور اگلی زندگی میں جب مولا تشریف لائیں تو واقعاً ساتھ دینا ہے، تو آج کی زندگی میں سادگی اختیار کرنی ہوگی۔ اچھا بعض لوگوں کے ذہن میں اس طرح سے ہوتا ہے کہ پہلے مولا تشریف لے آئیں گے، پہلے میں ندائے غیبی سنوں گا، جس دن ندائے غیبی سنوں گا اس دن اپنے آپ کو پلٹ لوں گا۔ کیا معلوم تمہارے دماغ میں اور تمہارے کان میں اس آواز کو سننے کی بھی طاقت رہے گی یا نہیں رہے گی؟ اصل سن کر تمہیں سمجھ میں بھی آئے گا یا نہیں آئے گا؟ پتہ نہیں، اگر میں نے گناہ زیادہ کیے تو خدا مجھے یہ توفیق بھی دے گا یا نہیں دے گا، ورنہ ممکن ہے میں اس وقت بھی وہی کچھ کہتا رہا ہوں جو آج بھی کہہ رہا ہوں۔ آج انسان کیا کہتے ہیں اگر میں نے یہ کام کر دیا، اگر میں نے پیسہ اللہ کی راہ میں دے دیا تو میری اولاد کیا کرے گی؟ کیا یہ نہیں سوچتے کہ اگر مولا تشریف لائے اور میرا کارخانہ اس وقت ایسے کریٹیکل ٹائم میں تھا کہ اگر میں چلا گیا تو یہ ڈوب جائے گا، تو ممکن ہے میرے کارخانے کی محبت مجھے مولا کی سم بھی نہیں جانے دے گی۔ پھر یہی کاروبار، یہی اولاد، یہی زندگی، المال والبنون زینت الحیات الدنیا، پیسہ اور اولاد دنیاوی زندگی کی زینت ہے، تمہاری زینت نہیں ہے۔ تمہاری زینت کیا ہے؟ تقوی اور پرہیزگاری تمہاری زینت ہے۔ زینہ فی قلوبکم، ایمان کو تمہارے لیے زینت قرار دیا ہے۔ پیسے اور اولاد سے زینتیں مت بناؤ۔ اگر کوئی پیسے اور اولاد سے زینت بنا رہا ہے، دنیا کی کسی چیز سے زینت بنا رہا ہے، اس کا مطلب ہے یہ اسی راستے پر چل نکلا ہے جس کے اوپر پچھلی قومیں چلی تھیں، اور جب پچھلی قومیں اس راستے کے اوپر چلی تھیں تو انہوں نے اپنے امام کا ساتھ نہیں دیا تھا، انہوں نے نصرت نہیں کی تھی۔ بس عزیزان محترم، پہلی چیز جو آپ کو اور مجھے اختیار کرنی پڑے گی وہ سادگی ہے۔ اس سادگی کو آپ اپنی زندگی کے اندر کشف کیجئے اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کر لیجئے۔ آپ شیطان کے سب سے بڑے حربوں میں سے ایک حربے سے نجات پا جائیں گے، جو لالچ اور شہوتوں کا طریقہ ہوگا۔ درود بھیجیں محمد و آل محمد۔ دوسرا ایک کام اور کر لیجئے، ایک کام آپ سے عرض کیا، شہوتوں پر کنٹرول کر لیجئے، سادگی کی طرف چلے جائیے۔ لباس میں، کھانے میں، گھر بار میں، وسائل میں، تقاریب میں، ہر چیز میں سادگی لے لیجئے۔ اس سادگی سے جو پیسہ بچے اس کو غریبوں اور مسکینوں پہ خرچ کریں۔ کیوں؟ آپ جائیے دیکھیے واقعات کے اندر، روایات کے اندر دیکھیے۔ کسی نے مولا سے پوچھا مولا آپ کی خدمت میں کیسے پہنچیں؟ فرمایا ہمارے کمزور ماننے والوں کی مدد کرو، ہم تمہارے پاس پہنچ جائیں گے۔ ہماری کمزور ماننے والوں کی مدد کرو۔ اب ہم نے کیا طریقہ کار اختیار کیا ہے؟ ہم نے یہ سمجھا ہے میں کروڑوں کماؤں گا، اس میں سے سینکڑوں دوں گا، یہ میری مدد ہو گئی۔ یہ مدد ہے؟ کس کو دھوکہ دے رہے ہیں؟ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے یؤثرون علی انفسہم ولو کانوا بہم خصاصہ، اپنے نفس کے اوپر ایثار کر رہے ہوتے ہیں۔ تم نے کون سا ایثار کیا؟ کتنا ایثار کیا؟ سید الشہداء 58 ہجرہ میں منی کے میدان میں کھڑے ہو کر کہتے ہیں کس قبیلے سے تم دین کی خاطر لڑے ہو، کتنا مال تم نے لگایا ہے؟
یہ جملہ آج بھی چمک رہا ہے. کس قبیلے سے لڑے ہو؟ کتنا مال تم نے اللہ کی راہ جو تمہارے لیے کسی اہمیت کے قابل نہیں تھا تم نے وہ لگایا. اس کے بعد سمجھتے ہو دین کی نصرت کی ہے. کون سی نصرت قرار پائی؟ اپنی زندگی کی کون سی اہم چیز ہے جس کو دین کی راہ پہ رکھا ہوا ہے؟ پہلے یہ بتاؤ. ان کمزوروں کو دیکھ رہے ہیں میں اور آپ، ان کی زندگیوں میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی. اس کے بعد ہم چاہتے ہیں امام ہم سے محبت کریں گے. مجھے بعض اوقات سمجھ میں نہیں آتا، ایک ایک تقریب کے اوپر لاکھوں روپیہ خرچ کرنے والا جب غیر شادی شدہ مومن جوڑوں کو دیکھتا ہے کہ پیسے کی وجہ سے شادی نہیں ہو پا رہا ہے تو کیسے تقاریب پہ خرچ کر دیتا ہے؟ کیا اس کی غیرت کو کچھ نہیں ہوتا؟ اس کی عزت کے اوپر کوئی حرف نہیں آتا؟ اسی تقریب میں مولا تشریف لائے ان تمام میزوں کو الٹ کر کہیں گے تم نے ان غریبوں کا پیٹ بھرا نہیں، یہاں پیسہ ضائع کر رہے ہو. کیا جواب دیں گے میں اور آپ؟ سب سے پہلا کام میں نے عرض کیا سادگی کو اختیار کیجئے. اس سادگی کے نتیجے میں جو بچے اس کو دنیا کے دوسرے غریبوں پر لگائیے، کمزوروں پر لگائیے. اپنی زندگی پر کتنا خرچ کر لیں گے میں اور آپ؟ آخرت میں جنت بھی چاہتے ہیں تو یہ طریقہ ہے. اب ہم نے جو طریقے نکالے اس کو چھوڑ. دوسرا کام جو آپ کو اور مجھے کرنا پڑے گا، شیطان کے خوف پر قابو پانے کی کوشش کیجیے. میں نے عرض کیا شیطان کے دو حربے ہیں، ایک لالچ، سب سے برا حربہ اس کا لالچ کا ہے. دوسرا خوف دلائے گا، ہمیشہ ڈر بٹھائے گا دلوں کے اندر. کن باتوں کا ڈر؟ میں نے عرض کیا پہلا ڈر جو انسان کے دل میں لائے گا جان کا ڈر. اگر تم نے یہ کیا تو تمہاری جان چلی جائے گی. اور کس بات کا ڈر؟ مستقبل کا خوف دلائے گا. تمہارا مستقبل تاریک ہو جائے گا اگر تم نے یہ کام کر دیا. تمہاری اولاد کا مستقبل تاریک ہو جائے گا اگر تم نے یہ کام کر دیا. یہ شیطان کا طریقہ کار. اب آپ دیکھیے آپ کو اگر ان باتوں سے کوئی فائدہ اٹھانا ہے تو اس کا طریقہ یہ ہوگا. اب جیسے ہی کبھی آپ اگلی دفعہ کوئی فیصلہ کرنے بیٹھے ہیں اور آپ کے سامنے یہ اگر میں نے یہ کیا تو میرے بچوں کا مادی مستقبل تاریک ہو جائے گا، اپنے آپ سے پوچھے گا کیا یہ شیطان کا حملہ نہیں ہے؟ اگر میں نے یہ کیا تو دوسرے مجھے کیا کہیں گے، فوراً اپنے آپ سے پوچھے گا کیا یہ شیطان کا حربہ نہیں ہے؟ مادے میں جہاں رقابت دیکھیں سمجھیے کہیں نہ کہیں شیطان کا حملہ ہے، کہیں نہ کہیں شیطان بیچ میں آ رہا ہے. ہاں ایک دفعہ ہم اور آپ کہتے ہیں اپنی اولاد کے مستقبل کو برباد کر دیا، مثال کے طور پر گناہ میں شرکت کرنے دی، ہاں یہ مستقبل برباد ہو گیا. جان بوجھ کر ایسی جگہ بٹھا دیا جہاں پتہ ہے کہ یہ گمراہ ہو کر واپس آئے گا، یہ میں نے اور آپ نے مستقبل برباد کر دیا اس کا. اس کو تو ہم خاموش ہو گئے، اس کو تو ہم نے سہ لیا. دوسرا راستہ جو میں نے عرض کیا خوف کے اوپر قابو پانا، ہمیشہ خوف دلائے گا. اچھا اب اس خوف پہ قابو پانے کے لیے کریں کیا؟ سب سے اہم فکر اپنے آپ سے کہیے مجھے شہید ہونا ہے. ختم ہو گیا معاملہ. مجھے زندگی چاہیے ہی نہیں ہے. اصل میری زندگی خدا کے لیے ہے، میں خدا کو زندگی واپس دینے کے لیے تڑپ رہا ہوں. اب بتائیے شیطان آپ کو کس چیز سے ڈرائے گا؟ جس دن میں نے اور آپ نے یہ دو راستے اختیار کر لیے، پہلا سادگی اور قناعت، کم پر راضی ہوں مجھے زیادہ نہیں چاہیے، سادگی اور قناعت پہلا راستہ. دوسرا شہادت کا راستہ. اصل خود کہیے مجھے شہید ہونا ہے، مجھے 60-70 سال کی عمر نہیں چاہیے، کم عمر چاہیے، شہادت کے ساتھ چاہیے. جن قوموں نے یہ دو راستے اختیار کیے انہوں نے دشمن کو شکست دی، اور جو قومیں ان کے مقابلے پر چل نکلی لمبی لمبی عمروں کی آرزویں کرنے لگے، لمبی لمبی خواہشات کو بنا لیا، وہ کبھی شیطان کے جال سے باہر نہیں آ سکے. اب آپ اس اصول کو لے لیجئے اور بخدا میں آپ سے کو مشورہ دوں گا، جس قوم کو آپ سمجھتے ہو کہ اس نے اللہ کی راہ میں کامیابی لی ہے، اس قوم کے اندر ان دو صفات کو ڈھونڈیے ہے یا نہیں ہے. کسی بھی کونے کو ایسا آپ سمجھتے ہو کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں اللہ کی راہ میں کامیابی نصیب ہوئی ہے، ذرا دیکھیے وہ سادگی اور شہادت ہے یا نہیں ہے. مثلا نبی اکرم کا دور کامیابی کا دور تھا، جب کفر کا مقابلہ ہوا کس ذریعے سے ہوا؟ ایک ایک شہادت کے لیے طلبگار ہوا، تب کہیں جا کر نصیب ہوئی ہے کامیابی. اگر جنگ بدر کے اندر لوگ اپنی موت سے ڈر رہے ہوتے تو کیا کامیابی ہو سکتی تھی؟ اگر جنگ خیبر کے اندر لوگ واقعاً موت سے ڈر رہے ہوتے تو کیا کامیابی نصیب ہو سکتی تھی؟ تاریخ اسلام کا کوئی بھی معرکہ لے آئیے اور اس کے بعد دیکھیے شہادت کی طلب ہے یا نہیں ہے. اگر شہادت کی طلب آ گئی میرے اور آپ کے اندر، اب کامیابی نصیب ہو جائے گی. اور شہادت کی طلب لفظ میں نہیں، عمل کے اندر. بے خوف و خطر ہونا اس کو کہتے ہیں.
وہ جو اقبال جیسے شاعر چیختے رہتے تھے وہ یہاں پر آتا تھا کہ اگر آپ کو نظر آ رہا ہے کہ یہ اللہ کا راستہ ہے، اگر آپ کو نظر آتا ہے کہ یہ اللہ کا راستہ ہے، اب اس کے اندر کودیے۔ ہمیشہ اگر اپنے جان کے خوف کے ساتھ بڑھے تو میں اور آپ کبھی بھی کامیابی نصیب اوپر حاصل کر پائیں گے۔ آپ جا کر دیکھیے، مثالوں کو دیکھیے، مثلا پوری دنیا کے مسلمانوں سے پوچھیے کون کون سے گروہ ہیں جو کامیاب گروہ ہیں، کون کون سی پارٹیاں ہیں جو کامیاب پارٹیاں ہیں، تو ان تمام مسلمانوں کے اندر آپ کو حزب اللہ نظر آئیں گے جنہوں نے واقعاً کامیابی حاصل کی۔ آپ اور میں، آپ میں سے بعض لوگ تو ظاہر ہے جو یہاں پہ جوان موجود ہیں، ان کے تو ذہن میں بھی نہیں ہوگا کہ 1986 میں اسرائیل کو کیا سمجھا جاتا تھا۔ 1948 میں بننے والا اسرائیل 1986 تک کسی کے اندر طاقت نہیں تھی کہ اس کو پیچھے دھکیل سکے۔ یہ دنیا کا ایسا بھوت سمجھا جاتا تھا کہ جو آگے بڑھتا ہے تو بڑھتا ہی چلا جاتا ہے۔ تمام اسلامی ممالک کو تہس نہس کر دیا تھا، ایک وقت میں 4 عرب ممالک کے اوپر حملہ کرتا تھا اور چاروں ملکوں کی زمینوں پہ قبضے کر رہا تھا۔ ان تمام کے مقابلے میں ایک چھوٹا سا حزب اللہ کا گروہ تشکیل پایا۔ میں نے ڈاکومنٹس دیکھے، 1986 میں ان کی طاقت 400 جوان تھے، بس 400 جوان، بس۔ یہ جوان یہاں پر کتنے بیٹھے ہیں؟ 400 جوان۔ لیکن مصیبت کیا تھی؟ یہ 400 کے 400 شہادت کے طلبگار تھے، شہید ہونے کے لیے آئے تھے، دشمن کے سامنے مر جانے کے لیے آئے تھے۔ ان 400 نے پہلی دفعہ اسرائیل کو پیچھے دھکیل دیا۔ انہوں نے ایک معنویت استعمال کی۔ اصل جب بھی کبھی پوچھا گیا، دنیا کے پتہ نہیں کتنے اداروں نے آ کر ان کے اوپر تحقیقات انجام دی کہ یہ ان کے اندر خاص چیز کیا ہے، کس طرح دھکیلا انہوں نے، کون سا اسلحہ استعمال کیا، تو کوئی بھاری اسلحہ نہیں تھا ان کے پاس۔ آپ جا کر دیکھیے، اب جب آپ انتہا میں پہنچتے ہیں تو آپ دیکھیں گے، کہیں گے حزب اللہ کا ایک تربیتی نظام ہے، اس نے تربیت دیا۔ اچھا جا کے دیکھیے اس کی تربیتی نظام کے اندر کیا ہے۔ جب تمام چیزوں کو کریدتے ہوئے آخر میں پہنچیں گے تو آپ دیکھیں گے ہاں حسین کے عاشق ہیں۔ اصلی مشکل یہاں پر ہے، سید الشہداء کے عاشق ہیں، سید الشہداء کے عشق کو اپنے دلوں کے اندر جما لیا ہے۔ ایک بات طے کر لی، اگر حسین شہید ہے ہم بھی شہید ہوں گے، بس۔ اس نے ان کو کامیابی دلائی ہے، اور کچھ نہیں ہے پیچھے، کوئی دولت نہیں ہے، کوئی اسلحہ نہیں ہے، عشق، حقیقی عشق۔ بخدا میں بعض اوقات وہاں پہ شہید ہونے والوں کے وصیت نامے دیکھتا تھا، حیران رہ جاتا تھا کیسی کیسی آرزویں کر رہے تھے۔ ایک وصیت نامہ دیکھا، ایران میں شہید ہوا تھا، اس کے وصیت نامے میں لکھا تھا آخر وقت تک گردن نہیں ملی اس کی، شہید ہوا کہیں مارکے کے اندر، جبہے پہ پتہ نہیں کیا ہوا، کون سا گولا لگا، کیا لگا، گردن کٹ گئی اور آخر وقت تک گردن نہیں ملی۔ وصیت نامے میں لکھا تھا پروردگار میرے مولا کی گردن علیحدہ رہی تھی، میری گردن سر پہ نہ رکھنا۔ یہ تھے حسین کے عاشق، انہوں نے عشق کیا سید الشہداء سے، یہ اس عشق میں آگے بڑھ گئے، تب دشمنوں کو شکست دے دی۔ آپ بتائیے، بخدا سوچئے امام تشریف لائیں گے، معرکہ آسان نہیں ہوگا، معرکہ ہر چیز سے گزر جانے کی جنگ ہوگی، یہ کوئی گھوڑے اور تلواروں کی جنگ نہیں ہے، یہ عشق کی جنگ ہوگی۔ یہاں پر یہاں ہر چیز سے گزر جانا ہوگا۔ کون کامیاب ہوگا؟ وہ جو اس طرح کا عاشق بنے گا، کہے گا خدایا موت بھی ویسی چاہیے، زندگی بھی ویسی چاہیے، موت بھی ویسی چاہیے۔ آپ یقین فرمائیے بعض اوقات عرفا سوچتے ہیں کہ یہ امام خمینی کے لاشے کے ساتھ کیا ہوا۔ یہ میں جملہ معترضہ بیچ میں ڈال رہا ہوں فقط اپنی فکر کو آپ کی خدمت میں عرض کرنے کے لیے۔ امام خمینی کے جب آخری دفعہ پہ دفنانے لگے تو لوگوں نے ہر طرف سے حملہ کیا، کفن تک جسد کے اوپر باقی نہیں رہا، جسد بعض جگہ سے برہنہ ہو گیا۔ بعض عرفان سے پوچھا گیا کہ یہ کیوں ہوا ان کے ساتھ، اللہ کا پاکیزہ بندہ، اس کے بدن کے اوپر کفن بھی باقی نہ رہ سکا۔ کہا سید الشہداء کی پیروی کی ہے، سید الشہداء کی پیروی کی ہے، دعائیں مانگی ہیں کہ مولا اے خدایا میرے مولا کا جسم اس وقت ایسا تھا، میرا کیوں رہے۔ اس طرح حسین کے عاشق ہیں یہ لوگ، اتنے عشق نے ان کو کامیابی پہ پہنچایا ہے۔ ہمیں اور آپ کو غور کرنا پڑے گا، آپ کے اور میرے اندر بنیادی چیزیں فراہم ہوئی بھی ہیں، ہمارے اور آپ کی نسل اچھی نسل ہے، ہمارے آپ کے دلوں کے اندر مودت اہل بیت کی ہے، ہمارے اور آپ کے اندر خلوص اہل بیت کے لیے ہے، بس اس کو تھوڑا سا عمل میں لانے کی دیر ہے، اس کو اپنی زندگیوں کے اندر لے کر آئیے، اور جب بھی میدان کربلا کو دیکھیں گے مجھے یقین ہے یہیں سے عاشق نکلیں گے، یہیں سے عاشق حاصل ہو جائیں گے۔ جب میدان کربلا کو دیکھیں اور کربلا کے میدان میں حسین کی ہوئی بھی قربانیوں کو ملاحظہ کریں گے تب یقیناً عاشق بنیں گے۔
اپنے آپ سے پوچھیے گا سید الشہداء میدان کربلا کے اندر آئے ہیں، کون سا اسلحہ لے کر آئے ہیں، کون سا ہتھیار لے کر آئے ہیں، تب مجھے اور آپ کو پتا چلے گا سید الشہداء کیا کرنے آئے ہیں۔ جو سید الشہداء کو گھوڑے دے رہے تھے منع کر دیا، جو شمشیریں دے رہے تھے منع کر دیا، لیکن سید الشہداء کچھ بہت بھاری اسلحے لے کر آئے تھے۔ جب عاشور کا دن آیا علی اکبر سے کہا بیٹا علی اکبر تم اذان دو، یہ سید الشہداء کا اسلحہ ہے، یہ جو شبیہ رسول ہے اس کا مقتل ہے کربلا کا میدان، یہ سید الشہداء کا ذریعہ ہے۔ لہذا وہ وقت آیا کہ جب حضرت علی اکبر امام حسین کے سامنے آیا الوداع کرنے کے لیے، اب مولا نے اپنے سر کو جھکا لیا، اب اپنے دل سے کیا کہیں، یہی کہیں گے اکبر بیٹا تمہیں پالا ہی اسی لیے تھا، بیٹا تمہیں میدان کربلا میں لایا ہی اسی لیے تھا، باپ بوڑھا ہوں تیری محبت ہے لیکن محبتوں کی قربان گاہ میں لا رہا ہوں۔ سر کو جھکا لیا، علی اکبر کو اجازت دی، علی اکبر الوداع کرنے لگے، کہا بیٹا اپنی بھوپی سے الوداع کر کے آؤ بیٹا، یہ ایک رسم تھی، تمام لوگ جاتے تھے مخدرات سے الوداع کرتے تھے۔ حضرت علی اکبر روانہ ہوئے، خیمے مخدرات میں آئے، بس دشمنوں کا جملہ یہ ہے، کہتا ہے کسی کے الوداع پر عورتوں نے اتنا ماتم نہیں کیا جتنا علی اکبر کے الوداع پر ماتم ہوا۔ اس کے بعد مسلسل خیمے کا پردہ اٹھنا اور خیمے کا پردہ گرنا، ایک آخری منظر علامہ ذیشان حیدر جوادی لکھتے ہیں، کہتے ہیں بس ایک موقع آیا علی اکبر خیمے سے باہر نکلنے لگے، کسی نے ابا کا دامن کھینچا، ذیشان صاحب فرماتے تھے اگر کسی عورت نے پکڑا ہوتا تو اشارے سے پکڑا ہوتا، یہ کوئی بچی ہوگی جس نے دامن کھینچا ہے۔ یہ حسین کی قتل گاہ ہے، یہاں پر علی اکبر قربان ہونے آئے ہیں، بس وہ آخری لمحات آ گئے، سید الشہداء نے الوداع کیا، ایک بیٹا یہاں الوداع ہو رہا ہے، بس موقع آیا سید الشہداء نے الوداع کیا۔ ایک جملہ بڑا عجب ارشاد فرمایا، کہا بیٹا علی اکبر دشمنوں تک پہنچتے پہنچتے میری طرف مڑ مڑ کے دیکھتے رہنا۔ میں کہوں گا مولا بڑی عجب حسرت کا جملہ ہے۔ اس کے بعد دونوں ہاتھ اٹھائے، پروردگار اس کو بھیج رہا ہوں جو خلق خلق اور منطق میں تیرے رسول کی شبیہ ہے۔ یہ بہت عجب جملہ ہے، یہ علی اکبر سیرت میں، صورت میں، گفتار میں نبی اکرم کی شبیہ ہے۔ بس آخری موقع اب علی اکبر کی ایک آواز آئی ہے، یہ حسین کا دل ہے، یہ حسین کی قربان گاہ ہے، حسین سب کچھ قربان کرنے آئے ہیں، لیکن جب علی اکبر کی آواز آئی دو جملے سید الشہداء نے کہے ہیں۔ اب پہلے حسین کی عظمت دیکھو، سب کچھ قربان کرنے والا جب علی اکبر کی آواز سنتا ہے کہتا ہے علی اکبر اب تیرے بعد دنیا میں میرے لیے کچھ نہیں رہا۔ اور دوسرا جملہ یہ کہا، علماء پڑھتے ہیں، کہا بیٹا آواز دیتے رہو اب دکھائی کچھ نہیں دے رہا، بوڑھے باپ کو اب کچھ نظر نہیں آ رہا۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ۔ اے پاک پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا اس قلیل سی عبادت کو قبول فرما۔ اے پاک پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ان کی نورانیت سے ہمارے قلوب کو منور فرما۔ اے پاک پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا اہل بیت قابل اصلاح نہیں ہو تو نیست و نابود فرما۔ اے پاک پروردگار انسانوں میں جو لوگ مارے گئے ہیں، پاک پروردگار جو شہید ہوئے ہیں، پاک پروردگار ان شہداء کو شہداء کربلا کے ساتھ محشور فرما۔ اے پاک پروردگار دنیا میں جو لوگ جہاں کہیں بھی ان یزیدیوں کے ظلم و ستم کا شکار ہو رہے ہیں، پاک پروردگار جلد از جلد آزادی اور رہائی نصیب فرما۔ اے پاک پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا سید و سردار مولا اور آقا امام آخر الزمان کے ظہور میں تعجیل فرما۔